ایک اور آزمائش، ایک اور امتحان۔ 12,000 بکریاں اللہ کے نام کو سن سن کر ساری کی ساری اللہ کا ذکر کرنے والے کو دے دی۔ سب کچھ نام خدا پر لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے نام کو قربان کر دیا۔ عشق ہے تو عشق میں امتحان دیا، یہ بھی ایک امتحان ہے، آگے بھی دیکھو اور بھی امتحان۔ پھر نمرود کے دربار میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا، وہاں بھی امتحان۔ مناظرہ ہوا نمرود سے، ادھر بھی امتحان۔ میرے عزیزوں توجہ سے جملہ میرا سن لو، 105 سال لگے امتحان دیتے دیتے حضرت ابراہیم کو۔ کتنے؟ 105 سال۔ 105 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان دیتے رہے تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم پاس ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب میں تمہیں منصب امامت عطا کر رہا ہوں، اب میں تمہیں امامت سے نواز رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب میں تمہیں منصب امامت عطا کر رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں۔ اے لوگوں میرے ذہن کو قریب کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر 105 سال تک امتحان دیتے رہے، 105 سال امتحان دینے کے بعد میں امامت ملی ہے، 105 سال امتحان دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے منصب امامت عطا فرمایا۔ اللہ نے پھر منصب امامت پر فائز فرمایا، مگر حسین میں تیری عظمتوں پر قربان جاؤ، اے حسین میں تیرے تقدس پر قربان جاؤ، تو ادھر چلا ہے کہاں سے؟ مکے سے چلا ہے، مدینے سے چلا ہے مکہ پہنچا ہے، مکے سے چلا ہے کربلا پہنچا ہے، یہاں سے چلتے چلتے امتحان دیے ہیں۔ ایک امتحان یہ تو مدینہ چھوڑ دیا، ایک امتحان وہ تو مکہ چھوڑ دیا، ایک امتحان یہ ادھر خیمے بھی لگا دیے، ادھر خیمے لگانے کے بعد میں کربلا میں بچوں کی قربانیاں دے دی، عزیزوں کی قربانیاں دے دی، حتی اس وقت ہو گئی جب آپ نے اپنا سر بھی کٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 105 سال تک امتحان دیے، تب منصب امامت اللہ نے عطا کیا، مگر حسین کی عظمتوں پر قربان جاؤ، یہ نواسہ مصطفیٰ کا ہے، ادھر مدینے سے چلا ہے، کربلا میں پہنچا ہے، اس نے بچوں کو قربان کیا ہے، نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر فائز فرما دیا، اور ایسا فائز کیا، ایسی عزت عطا کی، ایسا مقام عطا کیا، رہتی دنیا تک امام حسین کے دیوانے دنیا بھر میں امام حسین کا نعرہ لگاتے رہے۔ امتحان عشق میں دیے گئے، بولو کہ امتحان عشق میں دیے گئے، عشق امتحان لیتا ہے، عشق دل میں ہوتا ہے، دل سینے میں ہوتا ہے، توجہ دل سینے میں، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، نام ہے دل۔ دل کیا ہے؟ یہی دل ہے کسی سے محبت کرتا ہے، یہی دل ہے کسی سے نفرت کرتا ہے، یہی دل ہے اس میں محبت بھی ہے عداوت بھی ہے، یہی دل ہے اس میں محبت بھی ہے بغض بھی ہے، یہی دل ہے اس میں محبت بھی ہے پیار بھی ہے، عشق بھی ہے اور کینہ بھی ہے۔ دل تو یہی ہے نا، مگر جب امتحان کی بھٹی میں یہ دل جلتا ہے نا، تب یہ دل اتنا شفاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ یہ دل پھر اتنا شفاف اور صاف ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رب کی رحمتیں اترنے لگتی ہیں، اس دل میں عشق حقیقی کی بنیاد پر محبتیں آ جاتی ہیں، پیار آ جاتا ہے۔ اور یہ عشق کیا ہے میرے پیارے؟ چلو قرآن پڑھو تمہیں سمجھ میں آئے گا عشق کیا ہے۔ عشق کی ڈیفینیشن بس تمہیں بتا دوں، محبت کا مفہوم بتا دوں، اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ سے دل لگا کے سنو اور مسکرا کے زور سے بولے سبحان اللہ۔
اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، سنیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم نے زمین آسمان اور پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا میری امانت کا بوجھ سنبھالو گے۔ زمین نے بھی امانت کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا، آسمان نے بھی امانت الہی کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ جو بلند قامت پہاڑ نظر آتے ہیں ان پہاڑوں نے بھی اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا۔ تو یہ امانت کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ اے لوگوں، یہ امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ جب انسان کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی، اللہ نے فرمایا اے انسان کیا تو اس امانت کو سینے میں سنبھال کے رکھے گا؟ انسان نے عرض کر دیا مولا تیری امانت کو دل میں بسا کے رکھوں گا، یا اللہ تیری امانت کو سینے میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امانت کا بوجھ انسان کے سپرد کیا، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا۔ اے لوگوں اب ذرا تفسیر پڑھو، اب مفسرین فرماتے ہیں یہ امانت الہی کیا ہے، یہ اللہ کی امانت کون سی امانت ہے؟ تو فرمایا مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو امانت الہی ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بندگی ہے، سجدے ہے، اور دیگر پھر مفسرین ہیں اپنے اپنے اقوال پیش کرتے ہیں، مگر سنو میں اصل آپ کو کوئی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مفسر کا نام سنو، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی علیہ الرحمہ، آپ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ امانت الہی جو ہے یہ اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کی بندگی بھی ہے، یہ اللہ کی اطاعت بھی ہے، مگر سنو لوگوں اسے صرف اطاعت نہ سمجھنا، اسے صرف بندگی نہ سمجھنا، اسے صرف عبادت نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ وہ امانت ہے جو صرف انسان نے اٹھائی ہے، یہ وہ امانت ہے جسے صرف انسان نے سینے میں رکھا ہے، یہ انسان کے لیے خاص ہے۔ اور عبادت کی بات کرے تو عبادت تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ صرف نماز نہیں ہے، صرف بندگی نہیں ہے، بلکہ یہ جو امانت الہی ہے اس میں جب غور کیا جائے تو کیا ہے؟ اب ذرا لوگ جملہ توجہ سے سن لو، دل لگا کے سن لو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں یہ جو امانت الہی ہے جسے انسان نے سینے میں رکھا ہے، جسے انسان نے دل میں بسایا ہے، فرماتے ہیں یہ امانت کوئی اور امانت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی امانت ہے۔ یہ امانت اللہ کی محبت کی امانت ہے، یہ امانت عشق الہی کی امانت ہے۔ عشق الہی کی امانت کو جب انسان نے سینے میں بسایا نا، جب اپنے دل میں بسایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تو میرے عشق کو اپنے سینے میں تو رکھ رہا ہے، تو میرے عشق کو دل میں تو بسا رہا ہے، مگر انسان سن لے یہ عشق ہے، یہ مجازی محبت نہیں ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ اے نوجوانوں تم غور سے سنو، ذرا توجہ سے سنو، یہ وہ محبت نہیں ہے جو گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو کے نوجوان کہتا ہے مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے۔ یہ وہ محبت بھی نہیں ہے جو ادھر ادھر کوئی بھی کہیں بھی کہہ دیتا ہے اس کے لیے جان دے دوں گا، اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جھوٹی محبتوں پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، مجازی محبت میں مر مٹنے کی باتیں کرنے والوں، مجازی محبت کیا ہے؟ صرف دھوکہ ہے،
صرف فریب ہے. مجازی محبت کیا ہے؟ صرف فریب ہے، صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے نوجوان آج کل کہتے ہیں نا، اس گلی پہ اس گلی پہ ادھر ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نے فلاں سے دل لگا لیا، ہم نے فلاں سے دل لگا لیا. دل لگا لیا، مجازی محبت کر لی تو اماں کو بھی پریشان کرنے لگے، ابا کو بھی پریشان کرنے لگے. اماں کی نیندیں اڑا دی، ابا کی نیندیں اڑا دی، کہہ رہا ہے وہاں سے کرواؤ شادی ورنہ زہر کھا لوں گا. بولو. یہ مجازی محبت کرنے والے کہتے فلاں جگہ سے کروا دو ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گا. ارے اللہ نے تجھے جان دی، زندگی دی، اس لیے نہیں دی ہے کہ کسی کے لیے بھی جان دے دے. یہ جان اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی دے دی جائے. یہ جان تو اتنی مہنگی ہے، اگر جان ہی دینا ہے تو جان پہ چل دے. اللہ کی محبت میں جان دے دے، تاجدار مدینہ کی محبت میں جان دے دے. یہ جان اتنی سستی نہیں ہے کسی کے لیے بھی دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا انسان میری محبت کو سینے میں بسا تو رہا ہے مگر سن لے امتحان دینا پڑے گا. عشق میں امتحان دینا پڑتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. بڑھاؤ آواز بڑھاؤ، عشق میں امتحان دینا پڑتا ہے. بولو. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ؟ تو زور سے بولو نا. بڑے کنفیوز لگ رہے ہو آپ، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں انگلش میں تو نہیں بول رہا ہوں، اردو میں بول رہا ہوں نا، آسان لفظوں میں بول رہا ہوں. عشق میں امتحان دینا پڑتا ہے. یہ میرے جملے توجہ سے سننا، بہت کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان سن لے، اگر تو میری محبت کو دل میں رکھے گا تو تجھے امتحان دینا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. انسان نے عرض کر دیا مولا امتحان دینے کو تیار ہوں، یا اللہ آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سن لے امتحان ایسے ویسے نہیں ہوں گے. یا اللہ کیسی آزمائشیں ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا آزمائشیں ہوں گی. پہلا انسان، پہلا بشر یعنی آدم بنا کے جب جنت سے زمین پہ بھیجا جائے گا تو زمین پہ آنے کے بعد میں 300 برس تک رونا پڑے گا، 300 سال تک آنسو بہانے پڑیں گے. عرض کر دیا مولا رونے کو تیار ہوں، آنسو بہانے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا مزید امتحان ہو گیا. اللہ کیا امتحان؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس بنا کے مچھلی کے پیٹ میں رکھا جائے گا، امتحان ہوگا. کہنے لگا یا اللہ امتحان دینے کو تیار ہوں. عرض کر دیا انسان نے مولا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحان دینا پڑے گا. ابراہیم بنا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، آزمائش سے گزرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا. عرض کر دیا مولا امتحان دینے کو تیار ہو، آزمائش سے گزرنے کو تیار ہو. اللہ نے فرمایا مزید امتحان ہو گئے. تجھے ابراہیم بنا کر اسماعیل جیسا بیٹا دیا جائے گا، پھر اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھوا دی جائے گی. جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جائے گی تو پھر چھری چلانی پڑے گی، امتحان دینا پڑے گا، محبت میں امتحان ہوگا. عرض کر دیا مولا آزمائش سے گزرنے کو تیار ہوں، چھری چلانے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید امتحان ہوگا. یا اللہ کیا امتحان ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوسف بنا کر کنویں میں ڈال دیا جائے گا. جب کنویں میں ڈالا جائے گا تو اس امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا. عرض کر دیا مولا کنویں میں گرنے کو تیار ہوں، کنویں میں جانے کو تیار ہوں. اللہ نے فرمایا یوسف بنا کر پہلے کھوٹے سکوں میں بیچا جائے گا، پھر دوبارہ مصر کے بازار میں بیچا جائے گا. عرض کر دیا مولا بکنے
دینے کو تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزمائشیں ہوں گی، امتحان ہوں گے۔ یا اللہ کون سے امتحان؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری نبی بنا کے بھیجا جائے گا، آخری رسول بنا کے بھیجا جائے گا۔ طائف کی بستی میں جب جاؤ گے تو وہاں پر لوگ پتھر بھی ماریں گے، ظلم بھی ہوگے، خون بھی بہے گا، نالین بھی بھیگ جائے گی، امتحان لینا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا امتحان لینے کو تیار ہو، یا اللہ خون بہانے کو تیار ہو، یا اللہ پتھر کھانے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا مزید امتحان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اور بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ یا اللہ کون سی آزمائش؟ اللہ نے فرمایا امتحان عشق میں ہو رہا ہے تو پھر نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، حسین بن کے مدینے سے نکلنا پڑے گا۔ یا اللہ مدینہ چھوڑنے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا پھر جب مدینہ چھوڑ کے جاؤ گے تو مدینہ چھوڑنے کے بعد میں مکے میں بھی قیام نہیں کرنا ہے، مکہ بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا مکہ بھی چھوڑنے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا امتحان ہوگا، کربلا میں جانا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا کربلا میں جانے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا جوان بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی۔ عرض کر دیا مولا جوان بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا عشق میں امتحان دینا ہوگا، 6 ماہ کے بیٹے کی قربانی دینی ہوگی۔ عرض کر دیا مولا قربانی دینے کو تیار ہو، 6 ماہ کے بچے کو کٹانے کو تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید امتحان ہوگا۔ یا اللہ کیا امتحان ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جب سب قربان ہو جائیں گے، جب سب کی شہادتیں ہو جائیں گی تو حسین بن کر سجدے میں سر رکھنا پڑے گا، سجدے میں سر کٹانا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا بات عشق کی ہے، بات محبت کی ہے، سجدے میں سر کٹانے کو تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سجدے میں سر کٹانے کے بعد میں پھر تمہارے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا جائے گا، اور جب سر نیزے پہ بلند کیا جائے گا تو نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا پڑے گا۔ عرض کر دیا مولا بات تیری محبت کی ہے، بات تیرے عشق کی ہے، یا اللہ میں نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسان اگر تو نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہے تو پھر رب کی محبت بھی دیکھ لے، میں بھی تیرا خدا ہوں، میں بھی تجھے وہ عزت عطا کروں گا۔ انسان بنا کر اگر فرشتوں سے سجدہ نہ کرا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم، عرس سے مقدس، نعرہ آخری بات تیزی سے جلدی سے آخری بات سنو، یہ عشق ہے جو امتحان لیتا ہے۔ حسین نے عرض کر دیا مولا میں عشق میں تیری محبت میں سجدے میں سر کٹانے کو تیار ہوں، مگر آؤ اب میں اور تم ہم سب اپنا محاسبہ کریں۔ ہم بھی تو بڑے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی تو عشق الہی کی بات کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے بتا عشق میں مولا حسین نے عرض کر دیا تھا مولا سجدے میں سر کٹانے کو تیار ہو، حسین سر کٹا رہے ہیں، مگر آج کا عاشق، آج کا عشق کا دعوے دار سجدے میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سجدے میں سر کٹا دیا، ادھر سجدے میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ اے لوگو بات تو بڑی ہے، دعویٰ تو ہمارا بھی بڑا ہے، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کرتے ہو نا امام حسین سے محبت؟ جتنے لوگ محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ سارے محبت کرتے ہیں، ہاتھ اوپر رکھیں، ہاتھ اوپر رکھیں، ایک منٹ ہاتھ اوپر رکھیں۔ سارے کے سارے امام حسین سے محبت کرنے والوں ہاتھ اوپر رکھو۔ سید صاحب قبلہ موجود ہے، ان کے آبا و اجداد کی محبت کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھائے رکھو اور ہاتھوں کو گواہ بنا کر چلو میں دعا بھی کر رہا ہوں ان کی موجودگی میں۔ یا اللہ ان مقدس ہستیوں کو وسیلہ دے کر میں دعا کر رہا ہوں مولا جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ ہم امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں، یا اللہ پھر ہماری محبتوں میں جو کمیاں ہیں یا اللہ تو
اپنے محبوب کے صدقے ان کمیوں کو بھی دور فرما دے۔ اے لوگوں، اللہ والوں کا مزار ادھر ہے، مصطفیٰ کا شہزادہ ادھر ہے، ہاتھ اٹھا کے آج اپنے عشق سے سچے اترنا اور آج وعدہ کر لینا، یا اللہ اب ہم حسین کی محبت میں، تیری محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سر جھکایا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، پڑھیں گے نمازیں؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ اگر دل میں ابھی گڑبڑ چل رہی ہو نا، جس کے دل میں گڑبڑ ہو نہیں پڑھوں گا ہاتھ نیچے کر لے، بھی دیکھ لوں گا کون ہے۔ آج جلسے کے 2 بجے کے بعد کا وقت ہے، دیکھو سنو، مقبولیت کا وقت ہے، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ حسین سے اگر محبت ہے، حسین نے سجدے میں سر کٹایا، تم سر نہیں کٹانا، صرف نماز پڑھنا۔ ہاتھ نیچے کرو۔ مصطفیٰ نے فرمایا محبت کرنے والوں، حضور فرماتے محبت یہ ہے، آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ کون ایسا دیوانہ ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ میں وہ کام کروں جس سے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں؟ ہر دیوانہ یہی تو چاہے گا کہ وہ کام کروں جس سے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اور نماز میں سر جھکانے سے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو نماز میں سر جھکانا ایک عاشق کی ذمہ داری بن جاتی ہے، ایک دیوانے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور سنو، میرے آقا نے تو یہ بھی فرما دیا، نماز دین کا ستون ہے، آگے بڑھو۔ اگر بے نمازی کی بات کرے، میرے آقا نے اعلان کر دیا بے نمازی جنت کی تمنا چھوڑ دے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا بے نمازی کو جنت کو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تو عشق کریں، سادات سے محبت کریں، حضور کے اہل بیت سے محبت کریں، مگر یہ یاد رہے کہ محبت سچی ہو، وہ کام نہ کریں کہ جس سے حضور ناراض ہو، وہ کام کرے کہ جس سے امام الانبیاء راضی ہو جائے، تمہارے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بس اتنا یاد رہے، بس یہی گفتگو کا میرے اصل لب لباب ہے، اور یہی میرا پیغام ہے۔ صرف 2 لفظ 2 مصروں میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، بس 2 مصرے، اور میرا پورا مکمل تقریر کا نچوڑ، پوری گفتگو کا لب لباب محصل ہے۔ ذرا میں 2 مصرے سناتا ہوں، تم محبت سے بولو سبحان اللہ۔ زندگی تو دنیا میں بہت لوگ گزار رہے ہیں، مگر کیسے گزرے؟ 2 مصروں میں بات۔ زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں، بیل بھینس بکری بکرا، مگر یہ انسان ہے، ہم اشرف ہے۔ کیسی زندگی ہو؟ زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی ماتوں سے اتاری جائے۔ چادر کانٹوں پہ ہو نا تو یوں ہی نہیں کھینچ لیتے، پتا ہوتا ہے پھٹ جائے گی، چیتھڑے ہو جائیں گے، تو پیار سے یوں اٹھاتے نا، بڑے سلیقے سے نکالتے۔ ایسی زندگی ہے، سلیقے سے گزارو، اس زندگی کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ اللہ آپ کو مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، دوران گفتگو جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تائب ہوتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔